کو اگر سمجھنا چاہیں تو یعنی اگر وہ نعمت موجود ہے تو کسی اور نعمت کا وجود ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ نعمت حاصل نہیں ہے تو دنیا کی کوئی نعمت بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت ہے عمر، یعنی زندگی۔ اگر انسان زندہ ہے تو اس کے لیے نعمتیں ہیں، بڑی چھوٹی تھوڑی زیادہ، ہر طرح کی نعمتیں انسان کے لیے کب ہیں؟ جب اس کے پاس ایک نعمت یعنی زندگی کی نعمت موجود ہے۔ لیکن اگر انسان زندہ نہیں ہے تو دنیا کی بے انتہا کڑہوڑا نعمتیں ہونے کے باوجود بھی انسان ان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اگرچہ انسان کے پاس ہدایت کی نعمت نہ ہو، مال کی نعمت نہ ہو، اولاد کی نعمت نہ ہو، علم کی نعمت نہ ہو، یہ حاصل نہ ہو، تو پھر بھی اسے بے شمار دیگر نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ وہ چند موٹی موٹی نعمتیں جیسے میں اور آپ اپنی زندگی میں اہم سمجھتے ہیں، مال، اولاد، دولت، ہدایت، کہ اگر یہ نعمتیں نہ ہو لیکن پھر بھی ان کے باوجود کیا ہے، انسان کے پاس صدہا ایسی نعمتیں ہیں جو موجود رہتی ہیں۔ لیکن اگر ایک زندگی کی نعمت انسان کے پاس نہ ہو تو پھر کسی بھی نعمت کا وجود ہی ممکن نہیں۔ اس لحاظ سے زندگی کی جو نعمت ہے وہ انسان کے پاس سب سے قیمتی اور عزیز ترین نعمت ہے کہ اس نعمت کا کوئی متبادل ہی نہیں ہے۔ ان معنوں میں زندگی کی اہمیت تو سبھی سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں زندگی کی اہمیت کیا ہے؟ بلکہ اس سے بھی پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خود زندگی کیا ہے۔ شاید مجھ میں اور آپ میں بہت سے لوگ یہاں ایسے موجود ہوں گے جو نہیں جانتے زندگی کا مفہوم۔ اگر پوچھا جائے کہ زندگی کا کیا مطلب ہے، میرے اور آپ کے نزدیک زندگی کیا ہے، تو اکثریت اس بات کا کیا جواب دے گی کہ زندگی کا مطلب ہے انسان کے جسم میں روح موجود ہے۔ روح جسم سے الگ نہیں ہوئی، آدمی چلنے پھرنے بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حالانکہ یہ کیا ہے؟ زندگی کی چند ظاہری علامات ہیں جسے آپ گنوا رہے ہیں، بولنا، چلنا پھرنا، روح کا جسم سے تعلق، یہ زندگی کی ظاہری علامات ہے۔ مگر زندگی خود کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو زندگی حقیقت میں زمانے کے گزرنے کا نام ہے، مرور زمانہ کا نام ہے۔ زندگی گزرتے ہوئے ماہ و سال ہیں، ساعات ہیں، لمحات ہیں، اس میں واقع ہونے والا وقت ہے۔ زندگی در حقیقت وقت ہے، اور وقت ہی انسان کی اصل حقیقی عمر اور زندگی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ زندگی کیا ہے؟ در حقیقت زمانے کے گزرنے کا نام، ٹائم پیریڈ کے گزرنے کا نام۔ مجھ پر اور آپ پر جب دن، ہفتے، مہینے، لمحے، ساعتیں، گھنٹے گزرتے ہیں تو یہی در حقیقت کیا ہے؟ زندگی ہے۔ اسی لیے چنانچہ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تم ایک ایام کے یعنی دنوں کے مجموعے کا نام ہو۔ ابن آدم انما انت ایام وکلما ذہب یوم ذہب بعدک، تم دنوں کے ایام کے مجموعے کا نام ہے ابن آدم۔ جب دن گزرتا ہے، جیسے ہی ایک دن ختم ہوتا ہے تو تمہارے وجود کا ایک حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وقت ہی انسان کی حقیقی عمر ہے۔ انسان کی حقیقی عمر کیا ہے؟ وقت ہے۔ انسان کی عمر کا حساب وقت کے گزرنے کے حساب سے ہی ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں جتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے وہی کیا ہوتی ہے؟ اس کی عمر ہوتی ہے۔ میری اور آپ کی عمر کیا ہے؟ وہی عمر ہے جتنا وقت میری اور آپ کی زندگی کا گزر چکا۔ تو در حقیقت عمر کیا ہے؟ وقت کے گزرنے کا نام ہے۔ انسان کی ساری زندگی جو ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وقت کے ساتھ ہے۔ وہ وقت کے ساتھ مربوط ہے، وقت کے ساتھ متعلق ہے، وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وقت کو الگ کر کے زندگی کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں ہے، زندگی کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو اب اس تمہید سے یقیناً آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ وقت کی انسان کی زندگی میں کس قدر اہمیت ہے، کہ ایک ایک گزرتا ہوا لمحہ، ایک ایک گزرتا ہوا پل جسے میں اور آپ وقت کہتے ہیں، وہی دراصل میری اور آپ کی حقیقی زندگی ہے۔ تو مانے
یہ ہوا کہ وقت ہی انسان کی حقیقی عمر اور زندگی ہے. اب جسے اپنی زندگی سے پیار ہوگا اسے یقیناً وقت سے بھی پیار ہوگا. جسے اپنی زندگی کی قدر ہوگی اسے یقیناً وقت کی بھی قدر ہوگی. اور وقت کی قدر کا مطلب اب یہ ہوا کہ اس کا ایک ایک منٹ, ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ کی وہ کیا کرے گا, قدر کرے گا. اب وقت کیا ہے یہ بات تو سمجھ لی کہ زندگی کیا ہے. زندگی وہ عمر جو انسان اس دنیا میں رہ کر گزارتا ہے, اور عمر در حقیقت کیا ہے, وقت کے گزرنے کا نام ہے. تو دوسرے لفظوں میں زندگی میری اور آپ کی کیا ہے, وقت ہے. ایک معین وقت, ایک مقرر وقت, ایک متعین وقت جو اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو دیا اس دنیا میں جینے کا, برتنے کا. اب وقت کیا ہے, وقت کا اندازہ کس طرح لگایا جاتا ہے, وقت کو ناپا کس طرح جاتا ہے. وقت در حقیقت حرکت اور تغیر کا نام ہے. حرکت یعنی موومنٹ, تغیر ٹرانسفارمیشن. جیسے دن اور رات کا بدلنا, دن گزرتا ہے رات ہوتی ہے, رات گزرتا ہے دن ہوتا ہے. زمین کے سورج کے گرد چکر کاٹنے کا وقت, وقت کی رفتار اور اس کی مقدار کا تعین کرتا ہے. اب یہ جو حرکت ہے اور یہ جو تغیر ہے یعنی موومنٹ ہے وقت کی, وہ دو طریقوں سے پاسبل ہے. دو طریقوں سے کیسے پاسبل ہے, ایک ہے حسی, دوسری مانوی. حسی حرکت یا حسی تغیر وقت کے گزرنے سے مراد یہ ہے وہ وقت کا گزرنا یا وہ وقت کی حرکت, وہ وقت کی موومنٹ, اس کی وہ ٹرانسفارمیشن جو مجھے اور آپ کو حواس خمسہ سے محسوس ہو رہی ہے, جسے میں اور آپ محسوس کرتے ہیں. حسی تغیر در حقیقت یہی ہے جسے ہر شخص آسانی سے دیکھ سکتا ہے اور دیکھتا بھی ہے. کائنات میں بھی دیکھتا ہے اور اپنی ذات میں بھی دیکھتا ہے. پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک انسان میں کس قدر تغیر پایا جاتا ہے, ہر شخص واضح طور پر دیکھتا ہے کہ کیسے ایک چھوٹا سا بچہ, ننھا سا وجود اس دنیا میں آتا ہے. پھر وہ آگے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے جو ادوار ہیں وہ مختلف صورتیں اختیار کرتے ہیں. بچپن سے لڑکپن, لڑکپن سے جوانی, جوانی سے ادھیڑ پن, بڑھاپا. تو ایک زندگی میں انسان وقت کے گزرنے سے کتنی موومنٹ اور کتنی کہہ لیں ٹرانسفارمیشن ایک شخص کی زندگی میں آتی ہے. اسی طرح کائنات کا بھی جو تغیر ہے وہ بھی میں اور آپ سب اپنے حواس سے خمسہ سے دیکھتے بھی ہیں, محسوس بھی کرتے ہیں, اس کا تجربہ بھی کرتے ہیں, اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں. یہ تغیر وقت کا کیا ہے, حسی, سمجھ میں آنے والا, عقل میں آنے والا, دیکھا جانے والا, محسوس کیا جانے والا. اب ایک دوسرا طریقہ ہے وقت کے گزرنے کا, یا دوسری حرکت ہے وقت کی, وہ کیا ہے, مانوی. مانوی یعنی میں اور آپ اسے حواس خمسہ کے ذریعے محسوس نہیں کر سکتے, لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہے, وہ ایک حقیقت ہے اور اسے دلائل کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے. جیسے سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الانسان انکا کادحن الی ربکا قدحا فملاقیہ. اے انسان تو آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے. انکا کادحن الی ربکا, تیرا سفر اپنے رب کی طرف کیا ہے, رواں دواں ہے. تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے. فملاقی, پس تو ان قریب اس سے ملنے والا ہے. اب اگر دیکھا جائے تو ظاہری طور پر تو کوئی بھی اپنے رب کی طرف چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. میں اور آپ اپنی دنیا میں مگن, اپنی زندگی اپنے معمولات کے ساتھ گزار رہے ہیں, لیکن ہر گزرتا پل حقیقت میں اور نتائج کے اعتبار سے مسلسل ایک انسان کیا ہے, اپنے سفر پر بلا کسی رکاوٹ کے رواں دواں ہے, وہ چل رہا ہے. یہ حقیقت ہے کہ وقت کو زندگی سمجھنے میں انسان کو بڑی دقت اور دشواری پیش آتی ہے. یعنی یہ کانسیپٹ کہ در حقیقت جو میری اور آپ کی زندگی ہے وہی کیا ہے, وقت ہے, یہ ایک سمجھنے کے اعتبار سے انسان کے لیے دشواری کا کہنے باعث ہے, کیونکہ وہ زندگی جسم میں
چلتی ہوئی آتی جاتی ہوئی ان سانسوں کو میں اور آپ محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، جو روح کی شکل میں میرے اور آپ کے اندر موجود ہے. لیکن اگر میں اور آپ غور کریں تو حیران ہوں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں زندگی کی تعبیر کی ہے وہاں وقت کو ظاہر کرنے کے لیے کثرت سے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، اور وہ مختلف الفاظ وقت ہی کو ظاہر کرتے ہیں. جیسے سب سے پہلے میں نے جو سورۃ العصر آیت کریمہ جو تلاوت کی، سورہ مبارکہ والعصر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی، عصر کے وقت کی قسم. اسی طرح والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم. اسی طرح سورہ دہر ہے، ابد کا لفظ ہے، احقاب کا لفظ ہے، اجل کا، امد کا، حین کا، ساعت کا، حول کا، دن، مہینے، سال، یوم، لیل، نہار. یہ سارے الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جہاں جہاں استعمال کیے وقت کو بتلانے کے لیے، در حقیقت وہاں کیا ہے؟ انسان کی زندگی مراد ہے. ایسے بہت سے الفاظ ہیں جو قرآن و حدیث میں کثرت سے استعمال ہیں، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انسان کی عمر اور زندگی حقیقت میں وقت سے تعبیر ہے. اور دوسرا، ان کے ذریعے بلا شبہ وقت کی اہمیت بیان کی گئی ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلی اور عمومی طور پر متعدد مقامات پر وقت کی قسم کھائی، والعصر واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والضحیٰ. یہ تمام جو قسمیں ہیں وقت کی، یہ کیا ہیں؟ در حقیقت زندگی کو بیان کرتی ہیں. جیسے کہ سورۃ العصر، سورہ عصر وہ مختصر سی صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ نہایت ہی جامع کلام ہے. اس کا خلاصہ اگر میں اور آپ سمجھنا چاہیں سورۃ العصر کا، تو امام شافعی رحم اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک قول سے سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا لو تدبر الناس هذه السورة لکفتہم، کہ اگر انسان یا لوگ اس ایک سورت پر تدبر کر لیں، غور و فکر کر لیں، تو یہ ایک سورت ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم سے آغاز فرمایا، والعصر یعنی زمانے کی قسم، وقت کی قسم. تو اب اس ایک لفظ میں تمام تر زمانے، تمام تر اوقات کیا ہے؟ شامل ہو گئے. پھر اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا خلاصہ پیش کیا انتہائی جامع اور مختصر ترین الفاظ کے ساتھ، کہ وہ انسان کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے کہ تمام تر جو انسان کی زندگی میں کی گئی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، ان کا نتیجہ دو صورتوں میں نکلتا ہے، یا تو انسان ناکام ہوتا ہے یا کامیاب. انسان کے جو اعمال ہیں، اگر اعمال صالحہ ہیں تو وہ اسے کامیابی کی طرف لے جائیں گے، اور اگر اس کے برخلاف ہیں تو وہ اسے ناکامی کی طرف لے جائیں گے. تو دو ہی صورتیں ہیں، کامیابی کی اور ناکامی کی. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں مبتلا ہے، نقصان میں مبتلا ہے، کہ اگر وہ اپنی زندگی کو، اس زمانے کو جو اس کی زندگی گزارنے کے لیے معین کیا گیا، اسے ضائع کر دے تو پھر انسان کیا ہے؟ خسارے ہی خسارے میں ہے. اکثریت ان کی کیا ہے؟ ناکامی کا شکار ہے. انسانوں کی اکثریت ناکامی کا شکار ہے. اسی لیے پہلے ذکر فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان کس میں مبتلا ہے؟ خسارے میں. پھر آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پھر وہ چار صفات بیان فرما دیں جو کیا ہیں؟ کامیاب ہونے والوں کی دلیل کے طور پر صفات بیان کی گئی. اور وہ چار صفات کیا ہیں؟ ایمان لانا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. در حقیقت یہاں کیا مراد ہے کہ جس نے اپنی وقت کی قدر جانی، زندگی کی قدر جانی، اس زمانے کی قدر جانی جو اسے دیا گیا، تو اس نے اور اس زمانے میں رہتے ہوئے اس سے فائدہ حاصل کیا، تو وہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہونے والے ہیں. اور اس کے برخلاف جنہوں نے وقت کی ناقدری کی، اس کی اہمیت کو نظر انداز کیا، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ناکام ہوئے.
خلاصہ یا لب لباب کیا ہوا اس تمام تر گفتگو کا کہ یہ جو وقت ہے وہ انسان کا سب سے قیمتی اور عزیز ترین سرمایہ ہے. تو پھر ظاہر ہے میرے اور آپ کے نزدیک جو چیز جس قدر زیادہ قیمتی اور عزیز ہوتی ہے اسی قدر اس کی حفاظت کا اہتمام کیا جاتا ہے. کرتے ہیں نا؟ میرے اور آپ کے نزدیک گھروں میں جو چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جو چیز قیمتی ہے، گرا قدر ہے، اسے کیا ہے نہایت سنبھال کے رکھتے ہیں، احتیاط سے رکھتے ہیں، مال و دولت کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، زیورات کا ذکر بھی نہیں کرتے لوگوں کے سامنے، کیونکہ کیا ہے وہ میرے اور آپ کے نزدیک قیمتی ہیں. تو قیمتی چیزوں کو انسان کیا ہے سنبھال کر رکھتا ہے. اور انسان کی سب سے قیمتی متاع کیا ہے؟ یہاں اس گفتگو کے بعد پتہ چلا وقت. ہر گزرتا لمحہ، ہر گزرتی ساعت کیا ہے قیمتی ہے. شاعر ہیں امام ابن حبیرہ رحم اللہ، وہ اس بات کو کچھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ سب سے نفیس اور بہترین چیز جس کی حفاظت انسان سے مطلوب ہے، یعنی انسان اس کی حفاظت کرنے کا مطلوب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وقت ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انسان سب سے آسانی سے جو چیز ضائع کرتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ وقت ہے. یعنی وہ چیز جو سب سے زیادہ قیمتی ہے اور جس کی سب سے زیادہ حفاظت کی جانی چاہیے وہ وقت ہے، لیکن اس کے برعکس انسان سب سے زیادہ آسانی سے، بہت نہایت سہل انداز سے جس چیز کو ضائع کرتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ وقت ہے. اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کہ وقت ہی انسان کی حقیقی زندگی ہے، بے شمار مزید کہہ لیں کئی دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں، لیکن میں اور آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں. نہایت اور تفصیل اور وضاحت کے ساتھ احادیث مبارکہ میں بھی وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، اور تمام اسلاف کی تعلیمات سے بھی اس کی اہمیت کا علم ہوتا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ فاطر، جب کفار جہنم میں پہنچ جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے، نعمل صالحا، ہم کیا کریں؟ اچھے عمل کریں، غیر الذی کننا نعمل، اس کے برخلاف عمل کریں جو اعمال ہم نے کیے تھے، یعنی اس سے مختلف اعمال کریں. اے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم واپس چلے جائیں اور اب ایسے اعمال تیری بارگاہ میں لائیں اس سے مختلف جو ہم دنیا میں کر کے آئے ہیں. لیکن انہیں جواب میں کیا کہا جائے گا؟ انہیں جواب میں کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اولم نعمرکم، کیا تمہیں عمر نہیں دی گئی تھی؟ کیا تمہیں زندگی نہیں دی گئی تھی؟ کیا تمہیں دنیا میں گزارنے کے لیے وقت نہیں دیا گیا تھا کہ اگر اس میں کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ اور جبکہ تمہارے پاس تو ڈرانے والے بھی آئے تھے، انبیاء بھی آئے تھے، رسول بھی آئے تھے، تمہیں عمر دی گئی. سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی حجت یہ ہوگی بروز محشر کہ انسان کو دنیا میں زندگی دی گئی، وقت دی گئی، تو پھر اس نے اس دی ہوئی زندگی میں نصیحت حاصل کیوں نہیں کی. مشہور تابعی حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لمبی عمر انسان کے لیے حجت ہے. یعنی جس کو لمبی عمر دی گئی، جیسا کہ ابھی میں نے اور آپ نے یہ آیت مبارکہ سنی، لمبی عمر کیا ہے؟ انسان کے لیے حجت ہے بروز محشر. بس ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں لمبی عمر کا تانا دیا جائے، یعنی لمبی عمر ہونے کے باوجود ہم کیا ہیں اسے ضائع کر دیں یا اس میں نیک اعمال نہ کر پائیں. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کا عذر تمام کر دیا، عذر ختم کر دیا اور اس کا بہانہ ختم کر دیا جس کی زندگی کو مؤخر کیا گیا، یعنی اسے دنیا میں مہلت دی گئی یہاں تک کہ اس کی عمر 60 سال کو پہنچ جائے. یعنی کوئی شخص اگر 60 سال کی عمر تک پہنچ گیا تو اب اس کی زندگی کا جو عذر ہے، جو بہانے ہیں، جو تعویلات ہیں، وہ کیا ہیں؟ ختم کر دی گئی. یعنی 60 سالوں میں اندازہ لگائیں تو کتنے دن، کتنے مہینے،
کتنے ہفتے کتنے گھنٹے اسے مہیا کیے گئے، لیکن اسے کیا ہے، اپنی آخرت کا خیال نہ آیا، دل میں توبہ کی فکر پیدا نہ ہوئی، لیکن اب کوئی عذر نہیں چلے گا۔ حدیث مبارکہ میں تو 60 سال کی عمر کا ذکر ہے، لیکن اگر آج کل میں اور آپ فی زمانہ غور کریں، اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، تدبر کریں، تو آج کل تو کسی کے بھی دنیا سے جانے کے لیے کوئی عمر متعین ہی نہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو والدین ہیں لیکن اپنی اولادوں کو زمین کے حوالے کر چکے ہیں۔ کتنے ہی نوجوان اس دنیا سے چلتے پھرتے رخصت ہو گئے میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے بھی مجھے اور آپ کو عبرت دینے کے لیے یا نصیحت حاصل کرنے کے لیے میرے اور آپ کے لیے کیا ہیں، ناکافی ہیں کہ میں اور آپ کتنے ہی ایسے سانحات سنتے ہیں، ایسے واقعات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کیا چیز نہیں ہے جو میرے اور آپ کی علم میں نہ ہو، کون سا ایسا واقعہ ہے، کون سا ایسا سانحہ ہے جو میرے اور آپ کے علم میں نہ ہو۔ دور کہیں دنیا کے کسی کونے پر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے اور میں اور آپ کیا ہیں، اس سے چند ہی لمحوں بعد باخبر ہو جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی کیا ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی۔ کس لمحے انسان کی زندگی ختم ہو جائے، کسی ناگہانی کے تحت، کسی سانحے کے تحت، کسی آفت کے تحت، کوئی کیا ہے اس چیز کی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ لیکن اس کے باوجود غور و فکر کریں میں اور آپ اپنی ڈھٹائی پر، اپنے وقت کے ضیاع کرنے پر، وقت کو ضائع کرنے پر، کہ میں اور آپ کس قدر دیدہ دلیری سے اپنے وقت کو، یا دوسرے لفظوں میں کہوں اپنی زندگی کو کیا ہے، ضائع کر رہے ہیں، آسانی سے ہاتھوں سے نکال رہے ہیں۔ اور وہ حدیث تو میں نے اور آپ نے سنی ہی ہے جو انسان کی فطرتاً وقت کی بے قدری پر دلالت کرتی ہے۔ صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، نعمتانی مغبودانی فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے حوالے سے بے شمار لوگ، کثیر لوگ کیا ہیں، خسارے میں مبتلا ہیں۔ اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ صحت اور فراغت۔ یعنی جب انسان کے پاس صحت ہوتی ہے تب بھی وہ کیا کرتا ہے، اس کی ناقدری کرتا ہے، اور جب اس کے پاس وقت میسر ہوتا ہے تب بھی وہ اس کی ناقدری کرتا ہے۔ صحت اور تندرستی کو، فارغ البالی کو کیا کہا گیا؟ سب سے بڑی نعمتیں قرار دیا گیا، مگر ساتھ ہی فرمایا بہت سے لوگ کیا ہیں، اس کی قدر نہیں جانتے، ان دونوں نعمتوں سے استفادہ حاصل نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن کسی بندے کے، یعنی کسی بھی شخص کے دونوں پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہ پائیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ وہ 5 سوال کیا ہوں گے؟ پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم اس کی عمر کے متعلق، کہ تم نے اپنی عمر کو کن کاموں میں ختم کیا۔ دوسرا سوال اس کی جوانی کے متعلق کہ اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ مال کے مطابق کہ مال کہاں سے کمایا اور اسے کہاں خرچ کیا۔ اور 5واں سوال اس کے علم کے متعلق کہ اس نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ جب تک وہ ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا وہ کیا ہے، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائے گا۔ اور یہ حدیث جو اب آخر میں بیان کرنے جا رہی ہوں، یہ تو کہہ لیں وقت کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے گویا حرف آخر ہے، جس میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے، اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی شخص کے ہاتھ میں چھوٹا سا کھجور کا پودا ہے اور وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ حساب کے لیے، یعنی حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے اس پودے کو لگا لے، تو اسے کیا ہے، ضرور لگا لینا چاہیے۔ اب اس حدیث مبارکہ کا مفہوم کیا ہے؟ یہاں اندازہ کیجئے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت کی قدر و اہمیت اور اعمال صالحہ کا احساس دلایا ہے کہ اگر قیامت قائم ہو جاتی ہے اور نفسا نفسی کا عالم، قیامت سے بڑھ کر تو کہیں نفسا نفسی کا عالم نہیں ہوگا نا۔ آج میں اور آپ کہتے ہیں کہ جو دور حاضر ہے وہ کیا ہے، انتہائی نفسا نفسی کا دور ہے، ہر ایک کو اپنی فکر ہے، پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، انسان کیا ہے اس سے بے خبر، اسے صرف کیا ہے، اپنی فکر ہے۔ تو وہ عالم نفسا نفسی کا، یہ اس عالم کے مقابلے میں کیا ہے،
یہ عالم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. جو عالم کب ہوگا؟ قیامت کے روز ہوگا. یعنی اس قدر نفسا نفسی کے عالم میں بھی انسان کو اگر موقع مل جائے کہ وہ ایک چھوٹا سا پودا لگانے کی نیکی ہی کرنے کے قابل ہے, اتنی ہی استطاعت رکھتا ہے, تو فرمایا اس سے بھی غفلت نہ برتنا بلکہ فوراً نیکی کر لینا. اس سے مجھے اور آپ کو سبق لینا چاہیے. بالکل کہ آج میں اور آپ جس زمانے میں ہیں, ہر ایک کو اپنی فکر, اپنی ٹینشن, اپنی مصروفیات, اپنی معاملات, اپنی مال, اپنا گھر, اپنی اولاد, اپنی بچے, ان سب فکروں میں کہیں میں اور آپ جو ہیں اعمال صالحہ کرنے سے غافل ہیں, نیکیاں کرنے سے غافل ہیں. یعنی وقت کی جو صحیح قدر و قیمت ہے اس کے حصول سے کیا ہے, غفلت برتتے ہوئے ہیں. تو یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتی ہے. قیامت کے روز بھی تم کیا ہے, چھوٹی سی نیکی کرنے سے بھی غفلت نہ برتنا. تو آج پھر وہ کیا عناصر ہیں کہ میرے اور آپ کے پاس صحت بھی ہے, میرے اور آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال بھی ہے, میرے اور آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بھی ہیں, آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں, ہاتھوں سے پکڑ بھی سکتے ہیں, پیروں سے اپنی مرضی سے چل پھر بھی سکتے ہیں, فیصلہ کرنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں, اختیار بھی رکھتے ہیں. ہر چیز میں اور آپ کیا ہیں, با اختیار ہیں اپنے اپنے درجات پر, اپنی اپنی استطاعت کے مطابق. لیکن پھر بھی کیا ہے, اس زندگی کی قدر و قیمت میں اور آپ نہیں کرتے. کس طرح نہیں کرتے کہ اصل قدر و قیمت وقت کی کیا ہے, ہر نعمت کا شکر ادا کرنا کیسا ہے یا کس طرح ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کیا جائے. یہ اس نعمت کا کیا ہے, شکر ہے. تو وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی گراں قدر نعمت ہے, تو پھر میں اور آپ اس وقت کو, اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ ہی کی راہ میں لگانے سے کیوں غافل ہیں, کیوں پیچھے بھاگتے ہیں, کیوں ڈرتے ہیں, کیوں سوچتے ہیں, کیوں ہزار بہانے, ہزار تعویلات لاتے ہیں اللہ کی راہ میں قدم اٹھانے سے, اللہ کی کتاب کو تھامنے سے, کتاب اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنے سے. ایک غور و فکر کا مقام ہے, ایک سوال ہے. اور اگر یہاں پر دیکھا جائے, وقت کی اہمیت بہت سے لوگوں کو تھی, ہے بھی, بہت سے لوگوں نے کی, بہت سی قوموں نے کی. جو قومیں حکمرانی کرتی ہیں وہ وقت کی قدر و قیمت جان کر اس سے فائدہ حاصل کر کے ہی اس مقام پر پہنچتی ہیں. مگر وقت کی قدر و قیمت جیسی قرآن اور حدیث کو مطلوب ہے, یعنی اسلام نے جس قدر و قیمت کو طلب کیا ہے وہ کیا ہے, وہ تاکید اور امید کرتا ہے میرا اور آپ کا دین کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے. یعنی وقت کی قدر و قیمت کس لحاظ سے ہو, اللہ کی رضا کے مطابق. اور یہ کیا ہے, ہر ایک کے درجے کے مطابق الگ الگ ہوگی. اگر کوئی طالب علم ہے تو اس کے لیے وقت کی قدر و قیمت یا وقت کا جو مصرف ہے وہ اپنے معمولات کے حساب سے ہوگا. جو مائیں ہیں, جو گھریلو خواتین ہیں, ان کے لیے وقت کا مصرف یعنی وقت کو صرف کرنا اپنے معمولات کے حساب سے ہوگا. جو کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے اپنے وقت کے حساب سے, اپنے معاملات کے, اپنے کرائٹیریا کے حساب سے, ہر ایک کے لیے کیا الگ الگ کنڈیشن ہوگی. یہاں پر میں چند تھیوریز پیش کروں گی وقت کے حوالے سے, جو دنیا کے مختلف ماہر کہہ لیں نفسیات یا ماہرین وقت نے پیش کی. پہلی تھیوری جو ہے اس کا نام ہے ٹائم پرسپیکٹو تھیوری. یہ فلپ زمبارڈو نے پیش کی ہے, اور ان کے نزدیک اس تھیوری میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کے وقت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ 3 طرح کا ہے. انہیں وہ 3 طرح ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلا وہ کہہ رہے ہیں جو تعلق ہے انسان کا وقت کے ساتھ, یعنی لوگوں کی ڈویژن ہے وقت کے حساب سے. پہلی قسم کے وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو پاسٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں, یعنی ان کی تمام تر توجہ ماضی پر ہی مرکوز رہتی ہے. زندگی میں ان کے ساتھ کیا ہوا وہ اسی پر کیا ہے اپنی تمام تر توجہ مرکوز رکھتے ہیں. دوسرا جو تعلق ہے انسان کا وقت کے ساتھ وہ پریزنٹ اورینٹڈ ہے, یعنی وہ لوگ جو اپنی توجہ حال پہ مرکوز رکھتے ہیں. اور تیسرے جو لوگ ہیں وہ فیوچر اورینٹڈ ہیں, یعنی ان کے نزدیک جو ان کی توجہ ہے وہ مستقبل کو ذہن میں رکھنے والے لوگ ہیں. اب
बताने की जरूरत नहीं इस पर कि जो माजी पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं वो यकीनन क्या है, अपनी जिंदगी को, अपने वक्त को एक लाहासिल चीज के पीछे क्या कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं. बात कर लेते हैं यहां दो चीजों की, प्रेजेंट ओरिएंटेड एंड फ्यूचर ओरिएंटेड. प्रेजेंट ओरिएंटेड, हाल में जीने वाले, ये लोग कौन है? तो इसकी मिसाल जो मेरे जहन में आई है वो आज की न्यू जनरेशन, आज की यूथ. वो क्या है, वो प्रेजेंट ओरिएंटेड है. कैसे? हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास सोशल मीडिया है. एक एक चीज वो क्या करते हैं, उसे कैप्चर कर लें, उसे अपलोड कर लें, उसे स्टेटस कर दें, उस पे क्या है व्यूज ले लें, उस पे लाइक्स ले लें, उस पे कमेंट्स कर दें. उनकी जो दुनिया है वो इसी के गिर्द घूम रही है. आजकल यूथ की जो दुनिया है वो क्या है, वो इसी के गिर्द घूम रही है. उनकी यानी वो एक लम्हे को नहीं सोचते कि अपना वक्त जब वो नेट में, सोशल मीडिया में सर्व कर रहे हैं, एक स्टोरी शेयर कर रहे हैं, कोई रील शेयर कर रहे हैं, उनसे आगे के मकासद क्या हैं, क्या हासिल होने वाला है इससे. अपनी एक चीज, घर में कोई डिश बनी, बाहर जो है वो बाहर जाते हैं खाने के लिए, आउटिंग के लिए, तफरी के लिए, किसी भी चीज के लिए, इवन किसी को कोई गिफ्ट मिलता है, कोई कामयाब होता है, कुछ भी, सब जो है वो हाल की दुनिया, हाल के वाकयात, उसे क्या है दुनिया तक पहुंचाना, एक क्लिक के साथ शेयर करना. मकसद क्या है इसका, उनसे पूछ लें, नहीं मालूम. टिकटॉक्स बना लें, इंस्टा पे चले जाएं, रील्स बना लें, ये वाले सारे काम, और अपना प्रेजेंट वो क्या है इसके जरिए जाया कर ही रहे हैं, और साथ साथ फ्यूचर की भी कोई परवाह नहीं. तो आज की जो यूथ है वो क्या है, प्रेजेंट ओरिएंटेड है, उन्हें फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है. वो अपना तमाम तर वक्त क्या है, एक कह लें आले के तहत, सोशल मीडिया के तहत, बहुत ही एक कहा जाता है ना प्लांटेड तरीके से जो हमारी यूथ में उतारा गया, उसके जरिए वो क्या है अपना वक्त जाया कर रही है, अपनी सलाहियतें तबाह कर रही हैं, अपनी एनर्जीज तबाह कर रही है. उनका दिमाग क्या है, दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो माऊफ है. किन चीजों से माऊफ है? फ्यूचर को सोचने से, अपनी जिंदगी को मोटिवेटेड रखने से, अपनी जिंदगी का कोई मकसद हासिल करने से, जिंदगी का गोल बनाने से हमारी यंग जनरेशन क्या है, माऊफ है. और तीसरे लोग जो यकीनन क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, मुस्तकबिल को जहन में रखने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो हमेशा से पाए जाते हैं लेकिन बहुत कलील तादाद में पाए जाते हैं. और यही लोग दर हकीकत कौन है, कामयाब हैं. और इसकी अगर मैं मिसाल देना चाहूँ आप लोगों को, तो आप लोग ज़रूर जानते हैं उन्हें, हमारे सबसे बड़े दुश्मन कौम यहूद है ना. वो आज का नहीं सोचते, जो गुजर गया उसका भी नहीं सोचते. वो क्या सोचते हैं, फ्यूचर का. 100 साल आगे की प्लानिंग करते हैं. तो आज आप उनकी पिछले 100 साल में की हुई प्लानिंग देख रहे हैं कि आज उसका खमियाजा किस तरह उम्मत मुस्लिमा जो है वो भुगत रही है. क्यों, किस वजह से? हालांकि तादाद में कम है, तादाद नहीं है, दुनिया की जो है वो ठुकराई हुई है कौम है, कितने अज़ाबात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल हुए, लेकिन उन्होंने क्या, अपने वक्त की कदर पहचानी. अच्छी चीज अगर दुश्मनों में भी हो तो अच्छाई को क्या है, डिस्कस करना चाहिए, लेना चाहिए. ये और बात है कि ये वो क्वालिटी है जो उम्मत मुस्लिमा के अंदर होनी चाहिए बदरजा उत्तम. लेकिन मैं और आप आज तो इससे आ रही हैं. हाँ, हमारे सेल्फ में कहीं पाई जाती थी, मैं और आप तो आ रही हैं, लेकिन हमारे दुश्मन क्या है, इससे लेस हैं. उन्होंने 100 साल पहले आगे आने वाली सेंचुरी की प्लानिंग की और आज उनकी प्लानिंग पूरी दुनिया देख रही है. इस पर मजीद बात क्या की जाए, आप और सब, मैं और आप सब जो है वो वाकिफ हैं. एक और थ्योरी पर आ जाएं, पार्किंसंस लॉ. ये थ्योरी कहलाती है पार्किंसंस लॉ. ये भी बहुत कह लें इंटरेस्टिंग थ्योरी है. ये थ्योरी कहती है काम, कोई भी काम हो दुनिया का, वो उतना ही फैलता है जितना उसे वक्त दिया जाए, है ना. और इसके लिए मैं और आप मुहावरतन एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, आज का काम कल पे ना छोड़ो. क्योंकि अगर आज का काम कल पे छोड़ दिया तो वो कल का दिन भी ले लेगा, फिर कल के बाद
مزید پرسوں مزید دن بھی لے لے گا. ایون آپ کو ایک کام ایک دن میں کرنا تھا, آپ سوچ آج سے رہے ہیں اور جا کر آپ کرتے اسے ہفتے کے آخر میں, تو اس ایک دن میں ہونے والے کام نے کتنا وقت لیا؟ ایک ہفتے کا وقت لیا. تو کام اتنا پھیلتا ہے جتنا اسے وقت دیا جائے. تو اسی لیے کہا گیا یہ جو ہمارے اقوال ہیں یہ کیا ہیں؟ بہت ہی زرعی اقوال ہیں کہ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو. اور اس قول کو تو بالخصوص ہم سب کو کیا ہے اپنی گروں سے باندھ لینا چاہیے کہ جو کام ہے وہ اسی وقت پر سر انجام دیں, اسے کیا ہے مؤخر نہ کریں. اگر کام کے لیے ایک دن دیا جائے تو ایک دن میں ہوگا, ایک ہفتہ دیا جائے تو وہ کیا ہے پورے ہفتے میں ہوگا. اسی کام کو بڑھاتے بڑھاتے آپ مہینوں پہ لے جائیں وہ مہینوں میں ہوگا, سالوں پہ لے جائیں وہ سالوں میں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور تھیوری میری نظروں سے گزری ہے, اسے ڈسکس کرنا چاہوں گی یہاں پر, یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ کرونیمکس تھیوری ہے. کرونیمکس تھیوری ہے اور اس میں دو طرح کے سماجی رویے بتائے گئے ہیں. ایک رویہ پولی کرونک کلچر ہے اور دوسرا رویہ مونو کرونک کلچر ہے. اب یہ دو بڑے کلچر ہیں جس کا ذکر کیا گیا. مونو کرونک کلچر کیا ہے؟ مونو کرونک کلچر یہ ہے, یا وہ تمام لوگ اس کلچر کا کہہ لیں حصہ ہے جو ایک وقت میں ایک ہی کام کرتے ہیں, ایک وقت میں ایک ہی کام کرتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر جب اس تھیوری کو پریکٹیکلی پیش کیا گیا تو اس کلچر کے حاملین کو بتایا گیا, تو ہمارا جو ویسٹ ہے, جو یورپ ہے, وہ کیا ہے, وہ مونو کرونک کلچر سے تعلق رکھتا ہے. یعنی وہ لوگ ایک وقت میں ایک ہی کام کرتے ہیں, تبھی وہ کیا ہے فوکسڈ رہتے ہیں, تبھی اپنے کام کے حصول کے پیچھے جت جاتے ہیں, لگ جاتے ہیں تو لگے ہی رہتے ہیں اور بالآخر اسے حاصل کر کے ہی دم لیتے ہیں. اب دوسرا جو نظریہ ہے یا دوسرا جو بڑا کلچر ہے وقت کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ پولی کرونک کلچر. یہ کون سا کلچر ہے؟ یہ کلچر وہ ہے جس میں آپ نام سے ہی سمجھ گئے ہوں گے, وہ تمام لوگ جو ایک وقت میں کئی کام کرتے ہیں. اور اس کی جو حاملین ہیں یا جو کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ بلا شبہ میں اور آپ, ایشیا کے لوگ, پاکستان بھارت کے لوگ, عرب ممالک کے لوگ. اب یہاں اگر دیکھا جائے تو اس پولی کرونک کلچر کے فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. فائدہ کیا ہے؟ پہلے نقصان پہ بات کر لیں, کیونکہ پہلے ہم نے مونو کرونکس کے ایڈوانٹیج پہ بات کی تھی کہ جب انسان فوکس ہوگا, اس کے سامنے ایک ہی گول ہوگا, ایک ہی ایم ہوگا, تو وہ کیا کرے گا, اپنی تمام تر قوتیں, اپنی تمام تر انرجی اس کو حاصل کرنے میں لگا دے گا, اور بالآخر جب تک اسے حاصل نہیں کرے گا وہ دم نہیں لے گا یا دوسرے کام کی طرف نہیں بڑھے گا, تو اس طرح اس کی توجہ ڈائیورٹ نہیں ہوگی. اب اس کے برعکس جو لوگ ایک وقت میں کئی کام کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کی توجہ کیا ہے, یہاں پر بھی ہے, یہاں پر بھی ہے, یہاں پر بھی ہے. صحیح, کھانا بھی پکانا ہے, کپڑے بھی دھونے, بچوں کا جو ہے وہ آنے کا بھی ٹائم ہے, لنچ کا بھی ٹائم ہے, شام کی بھی پلاننگ کرنی ہے, رات میں بھی دعوت ہے. ایک خاتون خانہ کی مثال لے لیں, ایک وقت میں کئی کام کر رہی ہوتی ہے, اور جو واحد کام جس کے لیے وقت نہیں بچتا وہ کیا ہے, وہ دین کا کام, اس کے لیے وقت نہیں بچتا. قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں بچتا, قرآن سمجھنے کے لیے وقت نہیں بچتا, جا نماز پر گزارنے کے لیے وقت نہیں بچتا, قرآن میں تدبر کرنے کے لیے وقت نہیں بچتا, اولاد کی حقیقی معنوں میں تربیت کرنے کا وقت نہیں بچتا, ہے نا. باقی سارے کام جو ہے وہ ہمہ جہت جو ہے وہ ایک خاتون کر رہی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اسی بات کو, اسی کلچر کو کی پازیٹیو سائڈ دیکھنا چاہیں یا اس کا مثبت رخ دیکھنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا, وہ ہے ہمارے اندر کا اسٹیمنا. یعنی ان علاقوں کے رہنے والوں کا اسٹیمنا ہے, ان کے اندر قوت ہے, ایک کہہ لیں پاور ہے, اسپرچول پاور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایبلٹی دی ہے کہ ہم ایک وقت میں کئی گول سیٹ کر کے ان پر کام کر سکتے ہیں. تو اسی چیز کو اگر پازیٹیو لیا جائے تو کتنی اچھی بات ہے. وہی مثال دوں گی کہ جب ایک خاتون خانہ دھر کے 50 کام کر رہی ہے تو پھر وہ ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ اپنے لیے کیوں نہیں نکال سکتی؟ یہ کوئی مشکل بات ہے؟ نکال سکتے ہیں نا, کیوں نہیں نکال سکتے؟ فرق کیا ہے؟ سوچ کا. فرق کیا ہے؟ میری اور آپ کی نیت کا. میں اور آپ زندگی کو وقت نہیں سمجھتے, اسی لیے
اگر زندگی کو، عمر کو، وقت سمجھیں اور اس بات کا ادراک کر لیں کہ ہر گزرتا لمحہ میری اور آپ کی کیا کر رہا ہے، زندگی میں یا وقت میں کمی کر رہا ہے، ہمیں لمحہ بلمحہ اپنی آخرت کے قریب لے جا رہا ہے، تو پھر میں اور آپ کیا چاہیں گے، ایک ایک لمحہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکلنے نہ پائے، سلپ ہونے نہ پائے. اس ہر لمحے میں اور آپ کیا کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر لیں. اور یہی سب سے بڑی تمنا ہوگی نا بروز آخرت. نیک اعمال کرنے والوں کی بھی، صالحین کی بھی یہ تمنا ہوگی کہ جب وہ اپنی نیکیوں کا، عبادتوں کا اجر دیکھیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ خواہش کریں گے کہ اے اللہ کاش ہم واپس چلے جائیں دنیا میں، اور وہ جو چند لمحات ہم نے ضائع کیے تھے تیرے ذکر سے بری رہ کر ہم نے گزارے تھے، ہم ان لمحات میں بھی جا کر کیا کریں، تیرا ذکر کر لیں اور تیری عبادت کر لیں اور اس کا بھی اجر پائیں. لیکن کیا میں اور آپ بس نہیں تو نہیں، کیونکہ ایک چیز دماغ میں بٹھائی ہوئی ہے، سب کاموں کے لیے وقت مل جائے گا، لیکن اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اس قوم کی عورتوں کو، اس امت کی ماؤں کو وقت کب ملے گا؟ جب اللہ ہی چاہے گا. ساری چیز وہاں پر کہاں آ جاتی ہے؟ جب اللہ چاہے گا. اللہ جب ہی چاہے گا، جب میں اور آپ اپنی طلب کو بڑھائیں گے. اب اس کے بعد ایک واقعہ بیان کرتی ہوں میں آپ کو ہمارے صالحین کا، کہ وہ وقت کی اہمیت کو کس طرح جانتے تھے اور کس طرح اس کا ادراک رکھتے تھے. کہ ایک بار خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام سفیان سوری کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام سفیان سوری ایک بار بصرہ تشریف لے گئے، اور بصرہ تشریف لے جانے کا آپ کا ایک مقصد تھا. وہ مقصد کیا تھا؟ حماد بن سلمہ سے آپ کو ایک حدیث سماع کرنی تھی. تو جب آپ نے حماد بن سلمہ کو دیکھا، جیسے ہی دیکھا تو آپ نے ان سے کہا مجھے ابو الاشرا والی حدیث بیان کر دیجئے ڈائریکٹ. تو حماد نے جب حضرت سفیان سوری کا یہ مطالبہ سنا تو انہیں ابو الاشرا سے جو حدیث آپ روایت کرتے تھے وہ حدیث روایت کر دی. جب حدیث بیان کر دی اس کے بعد امام سفیان سوری ان کی طرف متوجہ ہوئے، انہیں سلام کیا، انہیں معانقہ کیا. تو اب حماد بن سلمہ نے بھی پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا میں اب سفیان ہوں، سفیان ابن سعد، سفیان سوری. مکمل ان کا تعارف لیا. آپ نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں. پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا حضرت حماد نے کہ آپ کو اس بات میں کیا چیز مانے تھی کہ آپ پہلے مجھے سلام کرتے اس کے بعد حدیث پوچھتے؟ لیکن آپ نے اس کے برعکس کیا. آپ نے کیا کیا؟ جیسے ہی مجھے دیکھا فوراً حدیث پوچھی کہ آپ جو فلاں حدیث فلاں راوی سے روایت کرتے ہیں وہ مجھے سنا دیجئے. انہوں نے بھی سنا دی. تو امام سفیان سوری نے جواب دیا مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ اس سے پہلے میں آپ سے حدیث سنوں کہیں آپ فوت نہ ہو جائیں، یعنی وقت نہ گزر جائے. وقت کا کوئی بھروسہ نہیں. اتنی دور سفر کرنے کے بعد جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا ہوں حدیث کے سماع کے لیے، تو یہ جو وقت ملا ہے اس وقت سے وہی فائدہ حاصل کروں جو میرا مقصد ہے. تو پہلے کیا ہے، آپ نے حدیث سماع کی اور اس کے بعد ان سے کیا ہے، سلام کیا. اور یہ وقت کی قدردانی کا ایک انوکھا اور حیران کن انداز ہے. تاہم ہمیں اسی طرح کے بہت سارے واقعات دیگر علماء کرام کے حوالے سے بھی ملتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو بعثت نبوت کے بعد 23 سالہ حیات مبارکہ میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے عرب کو ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا بنا دیا اور چاروں عالم میں اسلام کا پیغام پہنچا دیا. پھر اس کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور آیا، ان کے احوال پڑھیں، ان کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی مختصر سے وقت میں، جو تقریباً 30 سال ہے، 30 سال کے مختصر سے وقت میں کتنے فتنوں کا مقابلہ کیا، جس میں فتنہ جو ہے وہ جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا فتنہ ارتداد، فتنہ منکرین زکوٰۃ، فتنہ خوارج، ان تمام فتنوں کا قلع کما کیا. اس کے ساتھ ساتھ علمی اور ادبی کارنامے بھی سر انجام دیے. قرآن کی تدوین، قرآن کی جو ہے وہ تدوین، علم و ہنر، معیشت کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ آپ نے
معاشرے کی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ عسکری حوالے سے بھی اسلامی سرحدوں کو یورپ، افریقہ اور ایشیا کے بر اعظموں تک پھیلا دیا. یعنی اس دور خلفہ میں اسلامی ریاستیں جو تھی وہ 3 بر اعظموں تک پھیل چکی تھیں. ٹھیک ہے. پھر صحابہ کرام کے بعد جب آتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد ہمیں آپ کے تربیت یافتہ تابعین ملتے ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں، متقین ہیں. ان کے جب حالات کا مشاہدہ کریں تو ان میں سے بعض عبادت و ریاضت کے اس قدر دلدادہ تھے کہ ساری رات روتے ہوئے نوافل میں اور تلاوت قرآن میں بسر کر دیتے. ان میں سے بعض علم و ہنر میں اس قدر آگے بڑھے کہ ہر ایک نے ایک جو ہے وہ کہہ لیں سلف و صالحین نے تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، قانون، ادب اور اس کے علاوہ کئی مختلف فنون و فنون پر کئی کتابیں تصنیف کر ڈالیں کہ اگر آپ ان کی زندگی کا ایک لمحہ نکالیں اور ان کی تصنیفات کا ان سے مقابلہ کریں تو عقل حیران ہوتی ہے. زندگی کے اوقات سے زیادہ ان کا کام ان کی تصنیفات کے ذریعے ہم تک ملتا ہے. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ عبادت اور ریاضت اور علم و فن کے حوالے سے ہمارے سلف اسلاف کا کام آج بھی اس لیے زندہ ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے وقت کی قدر کی. کئی علماء اور صالحین کے جب آپ اقوال پڑھتے ہیں تو اکثر کے اقوال آپ پڑھیں گے جس میں وہ یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کھانا کھانے میں وقت لگتا ہے نا، ان کے نزدیک وہ وقت کیا ہے؟ وقت کا ضیاع ہے. ایک صوفی تو فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے کا جو وقت ہے نا وہ روٹی کو باقاعدہ چور کر کھایا کرتے، یعنی توڑ کر نوالے بنا کر نہیں کھایا کرتے، اس کو چور کر کھایا کرتے. اور جب ان سے وجہ پوچھی تو وہ بیان کرتے ہیں اس سے کیا ہے؟ وقت بچتا ہے. کتنا وقت بچتا ہے کہ اتنی دیر میں قرآن کی 50 آیت کریمہ تلاوت کر لیتا ہوں. یعنی اتنے سے لمحوں کو بھی وہ کیا ہے؟ اپنی زندگی کے کارگر بناتے تھے، اسے اپنے استعمال میں لاتے تھے. اس کے برعکس اب آج کے دور کے انسان پر آ جائیں، اور وہ کون ہے؟ وہ مریخ پر رہتے ہیں. میں اور آپ نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہے. آج کے دور کے انسان میں اور آپ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، ہمارا تو شمار ہی نہیں ہوتا ان میں. ہم تو کسی غیر مرئی مخلوق کی بات کرتے ہیں جب آج کے دور کے انسان کی بات کرتے ہیں. صحیح ہے. آج کے دور کا انسان کیا ہے؟ دنیا کی محبت میں، شہرت میں، عیش و عشرت میں، مادیت پرستی میں الجھ چکا ہے. سوشل میڈیا، فیشن، بے مقصد مصروفیات، فلمیں، ڈرامے، گیمز، نہ جانے کیا کیا نئی چیزیں ہیں جس نے نئی نسل کے وقت کا کیا ہے؟ نئی نسل کو وقت کا قاتل بنا دیا ہے. اگر آپ اس جملے کو سمجھیں تو آج کی نئی نسل کیا ہے؟ وقت کی قاتل ہے. وہ اپنے وقت کو نہ صرف ضائع کر رہی ہے بلکہ اسے اس طرح سے ضائع کر رہی ہے کہ اس سے وہ اگر فائدہ حاصل کرنا بھی چاہے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پا رہی. آج کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو تعلیم جو کیا ہے؟ انسان کی بنیادی ضرورت ہے جس کے ذریعے وہ حق اور باطل کی پہچان سیکھتا ہے، زندگی گزارنے کی تمیز سیکھتا ہے، تمام اچھے برے اخلاقیات کا ڈفرنس پتا چلتا ہے. وہ تعلیم کا مقصد اب کیا رہ گیا ہے؟ صرف نوکری حاصل کرنا. عبادت میری اور آپ کی جو گنی چنی عبادت تھوڑی گن کر میں اور آپ کرتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ عبادت بھی آج صرف عادت بن چکی ہے. بطور عادت ہے میری اور آپ کی عبادات. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صرف تفریح بنتا جا رہا ہے. فضول گفتگو، غیبت، چغلی، بحث و مباحثہ، ایسے کاموں میں کیا ہے؟ گھنٹوں صرف کیے جا رہے ہیں. آج کا زمانہ آزمائشوں، گمراہیوں اور فضولیات کا زمانہ بن چکا ہے. یہ وہ زمانہ ہے جہاں جا بجا آپ کو فتنے دکھیں گے، جا بجا آپ کو آزمائشیں دکھیں گی، جا بجا آپ کو گمراہیوں کے گڑھے دکھیں گے، جا بجا آپ کو فضولیات کے پہاڑ کھڑے ملیں گے. اور میں اور آپ کیا ہیں؟ انہی سب چیزوں کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو کیا ہے؟ ضائع کر رہے ہیں. اسے کسی بھی طریقے سے مؤثر نہیں بنا رہے، اسے کسی بھی طریقے سے اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے فائدہ مند نہیں بنا رہے. گھروں میں ٹی وی، موبائل، نیٹ، ڈرامے، یہ سب کیا ہیں؟ وقت کے سب سے بڑے دشمن بن چکے ہیں. بچوں کو سنبھالنے کی بجائے آج کی جو ماں ہے وہ کیا ہے؟ موبائل میں مصروف ہے.
بچہ چیختا رہتا ہے, بچہ کہتا رہتا ہے, بچوں کے اندر فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے, بچوں کے اندر جو ہے وہ لاابالی پن بڑھتا جا رہا ہے, بچوں کے اندر سننے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم کہتے ہیں نا آج کا بچہ سنتا نہیں ہے, آج کا بچہ بیٹھتا نہیں ہے. تو کیوں؟ کیونکہ آج کی ماں اسے وہ وقت نہیں دے پا رہی جس وقت کا وہ متقاضی ہے, جس وقت کا وہ متلاشی ہے. آج کی مائیں بھی کیا ہیں؟ اسکرولنگ میں. آج کی ماں کے ہاتھ میں بھی کیا ہے؟ موبائل ہے. تبھی تو ہمارے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے. نہ دل میں سکون ہے, زبان پر شکوے ہی شکوے ہیں, اور بالآخر ہم میں سے ہر دوسرے شخص کو اپنی زندگی کیا ہے؟ بیزار لگتی ہے. ہر شخص اپنی زندگی سے بیزار نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے زندگی میں کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں, کریں تو کیا کریں. نا امیدیوں نے اسے گھیر لیا ہے, فرسٹریشن نے اسے گھیر لیا ہے, زمانے کے حالات نے اس پر ایسا پہیا چلایا ہے کہ وہ اسی کے گھرد گھومتا ہے. انسان کے کہیں سے پازیٹیو وائبس نہیں ملتی, کہیں سے اس کو اندر اچھا کرنے کی صلاحیت, اچھا کرنے کا جذبہ, نیکی کرنے کی ہمت, نیکی کرنے کی موٹیویشن پیدا کرنا چاہیں بھی تو نہیں پیدا ہوتی. یہ اکثریت کا حال ہے, علاوہ مٹھی بھر لوگوں کے. اکثریت آج ان چیزوں کا شکار ہے. کیوں؟ وقت کی صحیح قدر و قیمت نہ کر کے ہم نے وقت کو فضول مشغلوں میں, غفلت میں اور دنیا داری میں کھو دیا ہے, جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. تو یہ آیت جو ہے وہ بلا مبالغہ مجھ پر اور آپ پر کیا ہے؟ صادق آتی ہے. انسان کی زندگی ہر لمحہ خسارے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ وقت کی صحیح قدر و قیمت نہیں پہچان پا رہے. جب خود نہیں پہچان پا رہے ہیں تو اپنی نسلوں تک کیسے کنورٹ کریں گے؟ اپنی آنے والی اولادوں کو کیسے بتائیں گے کہ وقت کا ضیاع ہے؟ آج گھنٹوں گھنٹوں مائیں جو ہے وہ اولادوں کو موبائل دے دیتی ہیں, گیمز کھیلتے ہیں بچے, اور بھی نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں. اب تو گیم کھیلنا بہت کم ہو گیا, بچوں کی تو موبائل پر دیگر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. ماں الگ مصروف ہو جاتی ہے, بچے الگ مصروف ہو جاتے ہیں. بچوں کی کہہ لیں ہمارے پاس ایسی کوئی فزیکل ہیلدی ایکٹیویٹیز نہیں بچیں. اسٹوڈنٹس ہیں تو اسٹوڈنٹس کے پاس بھی کیا ہے؟ صرف ایگزام کے وقت میں انہیں پڑھنا ہے, باقی ٹائم پر کیا کرنا ہے؟ وقت ضائع کرنا ہے. اپنی زندگی کا کوئی شیڈیول مرتب نہیں ہے میرے اور آپ کے پاس. نہیں ہے نا کہ مجھے اور آپ کو اپنی صبح کیسی کرنی ہے, دن کیسے گزارنا ہے, اپنی صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے, اپنی اولادوں کو کیسے وقت دینا ہے, اپنے گھر والوں کو کیسے وقت دینا ہے, اپنے گھر کے کاموں کو کیسے مینج کرنا ہے, اور اس کے بعد اپنے لیے وقت کیسے نکالنا ہے. نہیں ہے مینج. تو غور و فکر کریں, آج سے, ابھی سے وقت کی قدر و قیمت پہچانیں. وقت کی صحیح قدر و قیمت کیا ہے؟ میں اور آپ اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنے اپنے معاملات میں اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ وقت نکالیں. کس بات کا؟ کہ میں اور آپ قرآن سے جڑ جائیں, اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کر لیں. گھنٹوں بیٹھے رہنا, گھنٹوں موبائل پر لگے رہنا, گھنٹوں جو ہے وہ چیٹنگ کرنا, فضول جو ہے وہ لیٹ جانا, گھر میں کوئی کام نہیں ہے سو جانا, کوئی بھی کام, دیگر مصروفیات نکال لینا, یہ سب کا سب فضولیات کیا ہیں؟ وقت کا ضیاع. ان کاموں سے خود کو بھی بچائیں, اپنی اولادوں کو بھی بچائیں, اور وقت کو کیا ہے؟ مثبت طریقے سے فائدے مند بناتے ہوئے استعمال کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں کہ وہ ہمارے وقتوں میں برکت عطا فرمائے, اس حوالے سے کہ میں اور آپ جو یہ 24 گھنٹے جو مجھے اور آپ کو کم لگنے لگے نا, وہ اسی وجہ سے کہ ان 24 گھنٹوں کا ایک ایک لمحہ میں اور آپ ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ان 24 گھنٹوں کے ایک ایک لمحے کو, ایک ایک سیکنڈ کو کیا ہے؟ اپنے لیے کارگر بنائیں. کیسے بنائیں گے؟ آج ہی جا کر کیا کریں؟ قرآن مجید کھولیں, اسے ترجمے سے پڑھیں, اسے سمجھنے کی کوشش کریں, قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں, تفسیر قرآن کی کلاسز جوائن کریں. ٹیوزڈے وینسڈے 2 دن رجوع القرآن, صبح میں انوار حبیب اکیڈمی میں 2 گھنٹے کی کلاس. اگر نہیں تو گھر رہ کر وقت نکالیں, گھر رہ کر صرف 1 گھنٹے کی کلاس, صبح 11 سے 12, ہفتے میں 4 دن, منڈے ٹو تھرسڈے. وقت نکالیں, وقت کی قدر کریں, اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے وقتوں میں برکتیں بھی عطا فرمائیں, ہم سب کو وقت کا قدرداں بھی بنائیں, اور اس وقت کے فیوز و برکات بھی ہمیں اپنی رہتی زندگی میں عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.